جناب امیر المومنین نہج البلاغہ خطبہ 236 میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم کلام کے امیر اور سخن کے بادشاہ ہیں۔ سن 400 ہجری میں سید رضی نے بغداد میں بیٹھ کے امیر المومنین کے کلام کا کچھ حصہ جمع کیا اور اس کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ سید رضی کو جتنا ملا وہ جمع کیا اور کچھ خطبات کے کچھ حصے لیے اور کچھ چھوڑ دیے۔ اس دور میں ہمارے جاننے والوں میں اور اس وقت بھی موجود ہیں سید صادق موسوی، جن کا تعلق مشہد سے ہے، آیت اللہ العظمیٰ آغا عبداللہ شیرازی کے نواسے ہیں۔ انہوں نے 28 سال خرچ کر کے وہ خطبات جو سید رضی سے مکمل نہیں ہوئے تھے وہ انہوں نے مکمل کیا، اور اس کتاب کا نام رکھا ہے تمام و نہج البلاغہ۔ یہ 8 جلدوں میں کتاب موجود ہے، خوبصورت کتاب ہے۔ البتہ نہج البلاغہ پر اس سے پہلے بھی بزرگان کام کرتے رہے۔ 1-2 کتابیں بالخصوص اہل سنت علماء کی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شیخ محمد عبدہو، جنہوں نے 1885 میں نہج البلاغہ پر پہلا ایڈیشن حاشیے کے ساتھ اور خوبصورت مقدمے کے ساتھ شائع کیا، یہ ان کا پہلا ایڈیشن ہے۔ اور یہ پھر وہی ایڈیشن دوسری دفعہ مصر سے شائع ہوا ہے، اور اب جو ایڈیشن شائع ہو رہا ہے یہ دنیا بھر سے، مصر، بغداد، نجف، قم، تو یہ تحقیق کے ساتھ شیخ محمد عبدہو کا نہج البلاغہ ہے۔ پھر شیخ محمد عبدہو کے شاگردان نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا اور استاد کے حاشیے پہ پھر حاشیے لکھتے رہے۔ یہ 2 جلدوں میں شیخ محمد حسن نائل مرصفی، ان کا حاشیہ ہے جو شیخ محمد عبدہو کے حاشیے پہ حاشیہ لکھا، اور ایک اور شاگرد ان کے جناب شیخ محمد محی الدین عبدالحمید، انہوں نے اپنے استاد کے حاشیے پہ حاشیہ لکھا۔ اور یہ کتاب بھی آپ کو دکھاتے چلے جائیں کہ دنیا اہل سنت میں اور بلکہ دنیا کتابت میں ایک مشہور کتاب ہے نہج البلاغہ کی 20 جلدوں میں شرح۔ یہ شیخ ابن ابی الحدید معتزلی کی کتاب، اور بھلا ہو علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا، جنہوں نے ان کوششوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہج البلاغہ کا ایک خوبصورت ترجمہ اردو میں کیا اور خوبصورت حواشی اس کے لکھے۔ مرکز افکار اسلامی کا 11واں ایڈیشن اس کا آ رہا ہے، اور یہ ہے نہج البلاغہ کی ایک دنیا۔ کوشش کریں اس دنیا کو پہچانیں۔